لیکن آج کل پیری مریدی رافضیت خارجیت ناسبیت کی نظر ہو چکی ہے. ایک پیر سٹیج پہ بیٹھ کے عظیم صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے بکواس کر رہے بالکل کھل کے, اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ اپنی جوتی دے نالوں نال ملا لیا. یہ ہے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کا نام لیتے ہیں تو آپ فوراً حسین حسین کہتے ہیں, لیکن جس وقت ہم علی کا نام لیتے ہیں تو خام خواہ آپ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہیں. اور بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں ہوں, لیکن پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتے, برابر نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. بھائی اسا آج ایک فروٹ لینا ہو نا, ایک درجن کیلے لینے ہوں, مالٹے لینے ہوں, اسی 4 ریڑیاں پھرتے ہیں, جتوں وال چیز ملے گی نا اتھوں لواں گے. ایک درجن مالٹے لینے ہوں, تھوڑا فروٹ لینا ہوئے, اسی 3 4 ریڑیاں پھرتے ہیں. ایک جرسی سویٹر واسکٹ لینی ہے, 4 دکاناں پھرتے ہیں, جتوں ٹھیک ملے گی اتھے لواں گے. لیکن جب دین دی گل ہوتی ہے سب کو پتہ ہی کوئی نہیں اس چیز کا کیویں پتہ چل گیا. یہ دین ہے, دین دے معاملے اندر بڑی سختی ہے. ہن جڑا او پیر صحابی رسول دے بارے بکواسات کر رہے ہیں, اس پیر دے ہاتھ جڑا ہاتھ دے رہے ہیں قیامت لڑے ہونے کو بھی پوچھا جانا ہے بھائی تو دے اندر کیڑا تقوی ویکھیا, جتے تقوی ہے اوتھے بغض نہیں ہوندا, جتے تقوی ہے اوتھے کینہ نہیں ہوندا, جتے تقوی ہے اوتھے حسد نہیں ہوندا. منہ بول کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے بکواسات کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ کون بھائی, اللہ رب العزت شاکنا کنتم خیر امہ, تسی امتاں وچوں بہترین ہو. وجہ کی ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف, تسی نیکی دا حکم دینا لے ہو اور برائی تو منع کرنا لے ہو. وجہ ایک بیان کی گئی کہ تسی اس وجہ تو کنتم خیر امہ, تسی امتاں وچوں بہترین ہو. کیوں؟ کیونکہ تانوں نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی ہے. ہن ذرا توجہ کرنا, آج اگر 14.5 سال تو بعد ایک بچہ پیدا ہوئے تو قرآن کے اندر بہترین ہے. حالانکہ اس بچے نے نمازیں نہیں پڑھیاں, حالانکہ اس بچے نے ابھی تک روزے نہیں رکھے, حالانکہ ابھی تک اس بچے نے قاری صاحب کو جا کے قرآن پاک نہیں پڑھیا, حلال و حرام نے مسائل نہیں پڑھے, خرید و فروخت نے مسائل نہیں پڑھے, ابھی انہوں حلال و حرام کا بھی نہیں پتا, قرآن بھی نہیں پڑھیا, عبادت بھی نہیں کی, ریاضت بھی نہیں کی, پاکی پلیتی کا بھی نہیں پتا, پر قرآن کے اندر پیدا ہو گیا سال کنتم خیر امہ, امتاں وچوں بہترین ہے. بھائی نہ عبادت نہ تقوی کچھ بھی نہیں کیتا, کوئی عبادت نہیں کی, قرآن نہیں پڑھیا. رب دا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ, امتاں وچوں بہترین ہے. اگر 14.5 سال تو بعد ایک بچہ پیدا ہو جائے انہوں قرآن کے اندر بہترین ہے, تے جڑے صحابی رسول مصطفیٰ سامنے بیٹھ کے مصطفیٰ کو قرآن سن کے قرآن لکھتے رہے ہیں, اور انہوں نے بارے کوئی بکواس کرے بھائی 14.5 سال تو بعد ایک بچہ پیدا ہو جائے, قرآن کہتا ہے اس بچے پر کبھی کوئی نہیں, فضیلت والا ہے, شانہ والا ہے. اگر 14.5 سال ایک بچے کو یہ شانہ ملیا, جڑے عظیم صحابی رسول خان المؤمنین حضرت امیر معاویہ مصطفیٰ صاحب نے بیٹھ کے کاتب وحی کتاب لکھتے رہے, قرآن لکھتے رہے, اللہ نے اس امیر معاویہ نو کیا شانہ عطا فرمایا. بھائی بندہ جنہ بھی تقوی اختیار کر لینا کہ صحابی رسول نے درجے تے نہیں پہنچ سکدا, بندے انہاں دے بارے بکواس کرن, وہ کہندے کیسا پیر ہے جڑا نسبت مصطفیٰ دا ہی نہیں حیا کر رہا. حضرت امیر معاویہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی آرام گاہ کے اندر آرام کر رہا سی, مجمع الزوائد اندر حصے پا کے فرماتے ہیں میں اپنی آرام گاہ سے آرام کر رہا تھا, میں دیکھا میرے کمرے کے اندر شیر داخل ہو گیا. فرماتے ہیں میں فوراً کوئی تدبیر اختیار کی تھی, میں اپنی تلوار اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ میں تلوار لواں اور اس شیر کی گردن اتارا اپنی جان بچاواں. فرمایا میں جب تلوار ہاتھ پایا نا, شیر انسانی زبان نال بول کے کہنا میں نہیں کچھ کہنا, میں خود نہیں آیا, میں رب دا بیچیا, خود نہیں آیا, میں رب دا بیچیا, میں پیغام دے کے آیا. کی پیغام؟ فرمایا میں پیغام دے کے لے کے آیا, تھوڑا رب کہہ رہا ہے میرے معاویہ پکے جنتی نہیں. اور رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, بھائی جنہاں نال اللہ راضی انہاں نال تو کیوں نہیں راضی؟ اسی نعرے لا دے اسی مولائیاں, پیر صاحب نعرہ لا رہے اسی مولائیاں جی اسی حسینیاں. بندہ انہوں نے ایک پوچھے مولائی بھی ہوگی حسینی بھی ہوگی دسنی کیا سونا ہے؟
یہ دوبلی پلیسی کیوں ہے بھائی؟ ایک یہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین تو افضل نے، کیوں؟ تو کہ حضرت امام حسن نے سرکار نال زیادہ وقت گزارے ہیں، یہ حضرت مولا علی دے بڑے بیٹے نے، سیدہ پاک دے بڑے بیٹے نے، حضرت امام حسن امام حسین تو اللہ نے وجہ کی ہے حسینی پڑھ جاندے مولائی پڑھ جاندے نسلی کیوں نہیں پڑھ دے؟ یہ بھی حضرت امیر معاویہ دے بکس دے اندر بھائی حضرت مولا علی دے بیٹے حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ نال صلح کر رہے ہیں، حضرت امام حسن صلح کر رہے ہیں، تو جیڑا ہن صلح نہ کرے وہ امام حسن تو زیادہ چوکا سے آنا ہے۔ جدو مولا علی دے بیٹے انہوں نے صلح کر رہے ہیں، آج 1450 سال کے بعد کون چوکا دین سمجھ آ گیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے بکواسات کرو، سنو میرے آقا دا فرمان۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ دے بارے کوئی غلط نظریہ نہیں رکھنا۔ اچھا ایک اور گل کر کے نا لوکاں دا عقیدہ لٹے جاندا ہے، کہندے جی 1450 سال گزر گئے نہیں، اس تو پہلے انہوں دا کوئی نام لیا گیا، اس تو پہلے جی انہوں دے نام دے جلوس نہیں کٹے گئے، اس تو پہلے انہوں دے نام دی مسجداں نہیں بنائیاں گئیاں، ہن کیوں بناندے نے؟ ہن کیوں انہوں دے نام دے جلوس کٹدے نے؟ بھائی وجہ اے وے جدوں کسی عظیم ہستی دے بارے بکواس کرنے والے آ جاندے نے نا تے پھر حق بندا ہے اس ہستی دا دفاع بھی کیتا جائے۔ اے انہاں دے منہ تے انہاں دی تھپڑ ہے، آج تو پہلے تے کسی نے جلوس نہیں کٹے، نام کی مسجداں نہیں بنائیاں، لیکن یہ اعتراض بڑھتا نہیں کیوں؟ 1.25 لاکھ کم و بیش صحابی سن، کہ ہر صحابی دے نام دی مسجد مل جاندی نہیں، ہن کیوں مل رہی ہے؟ وجہ اے دے انہاں دے خلاف بکن والے آ گئے نے، پھر جنہاں دے خلاف بکن والے آ جان پھر ساڈا حق بندا ہے اسی دفاع کریے، خود نہیں کر رہے۔ سانو رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت لہ یوم القیامت حافظا، فرمایا اگر کسی نے میری حفاظت کی تھی میرے صحابہ دے معاملے دے اندر، یعنی آسان سمجھ لو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے میرے صحابی دے ناموس دی حفاظت کی تھی، اگر کسی نے میرے صحابی دی حفاظت کی تھی، یعنی کہ اگر کوئی بندہ بکواس کر رہا ہے انہیں دفاع کیتا، کوئی ابو بکر صدیق دے بارے بولتا ہے انہیں دفاع کیتا، کوئی عمر فاروق دے بارے بولتا ہے انہیں دفاع کیتا، کوئی عثمان غنی دے بارے بولتا ہے انہیں دفاع کیتا، کوئی مولا علی دے بارے بولتا ہے انہیں دفاع کیتا، کوئی حضرت امیر معاویہ دے بارے بولتا ہے انہیں دفاع کیتا، کوئی حضرت ابو سفیان دے بارے بکواس کرتا ہے انہیں دفاع کیتا، کوئی حضرت عمر بن عاص دے بارے بکواس کرتا ہے انہیں دفاع کیتا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی صحابی دے بارے بکواس کرے اے جڑا دفاع کرے گا، جڑی میرے صحابی دی حفاظت کرے گا، میں محمد قیامت والے دیہڑے اس بندے دی حفاظت کراں گا۔ ہر صحابی نبی جنتی یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ اپنا بنایا اپنا گھڑیا عقیدہ نہیں۔ وَقُلْ لَوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى دا اگر یہ ترجمہ کیتا جائے سادہ جہاں تو یہی ترجمہ ہے ہر صحابی نبی، ہاں ایک قرآنی عقیدہ ہے اپنا بنایا نہیں، ایک قرآنی عقیدہ، اور اہل سنت کو اس وقت اس عقیدے دی لوڑ ہے، اس وقت اہل سنت کو اس عقیدے دی اس نعرے دی ضرورت ہے۔ یہ نعرہ لازم کر لو، جس طرح نعرہ لگانا ہے انشاءاللہ نال یہ بھی نعرہ لگانا ہے۔ بھائی میرے آقا نے فرمایا من حافظانی، اس نے اگر کوئی عربی ٹرم نال سمجھا جائے نا علی بھائی سمجھن، من حافظہ جنہیں حفاظت کی تھی، حافظانی جنہیں میری حفاظت کی تھی، من حافظانی جنہیں میری حفاظت کی تھی، فی اصحابی میرے صحابی دے معاملے دے اندر، یعنی میرے آقا دس رہے نے کہ میرے صحابی دی عزت میں محمد دی عزت ہے۔ جڑا بکواس کرے گا نا صحابی دے بارے انہیں رسول اللہ دی عزت دے بارے بکواس کرتا ہے۔ دیکھو تجھے حدیث پاک دیکھو، من حافظانی فی اصحابی جنہیں میری حفاظت کی تھی میرے صحابہ دے معاملے، یعنی میرے آقا دس رہے نے میری صحابی دی عزت میں محمد دی عزت، پتہ چلیا ابو بکر دی عزت مصطفیٰ دی عزت ہے، عمر دی عزت مصطفیٰ دی عزت ہے، عثمان غنی دی عزت مصطفیٰ دی عزت ہے، مولا علی دی عزت مصطفیٰ دی عزت ہے۔ بھائی جڑا بھی اگر کوئی صحابی دے بارے کسی بھی صحابی دے بارے بکواس کر رہا ہے وہ ایک ہے جنہیں
رسولullah دے بارے بکواس کر رہا ہے اور اس گل دی بھی میں دلیل حدیث پاک نال دیندا گل کولو نہیں کر کے جا رہا میرے آقا نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی فرمایا میرے صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ تو ڈرو فمن حبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فرمایا جن نے میرے صحابی نال محبت کی انہیں میں محمد نال محبت کی ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اور جن نے میرے صحابی دے بارے بغض رکھیا انہیں میں محمد کے بارے بغض رکھیا یعنی مصطفیٰ دی محبت اگر حاصل کرنی تو صحابی رسول محبت کرنی پوے گی بغیر کسی صحابی رسول دی محبت دے کوئی رسول اللہ دی محبت کا دعویٰ کرنا تو جھوٹا ہے کیونکہ یہ حدیث پاک دستی ہے میرا آقا نے بھی فرمایا ولا تسبوا صحابی میرے صحابہ دے بارے کوئی غلط نظریہ نہ رکھنا فإنه يجيء في آخر الزمان قوم يسبون اصحابی فرمایا ایک وقت ایسا آ جانا ہے ایک ایسی قوم آ جانی جنہاں میرے صحابہ دے بارے لان تان کرنا ہے یعنی میرے آقا جان دے سن کہیں ایسے آ جانے جنہاں پوکھنا شروع کرنا ہے میرے آقا نے تاں نہ کیا اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستارے دی مانند نے اور میرے معاویہ دا معنی کی ہے ایسا ستارہ جنہوں وے کے کتے پونکن ان سمجھ آئی میرے آقا نے دس دیتا کہ ایسا وقت آنا ہے اس ستارے نے وے کے کتیاں پونکنا ہے ستارے نے وے کے کتیاں اور ڈردے کیوں بھائی عقیدہ ہے میں قرآن پڑھ رہا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ رہا ہوں کل اپنے کو نکال کے جا رہا الحمدللہ عقیدہ یعنی سنت بیان کر رہا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے اور اس عقیدے نے اسی دفاع کریں گے اس عقیدے کی اسی حفاظت کریں گے جن کو حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے میرے آقا نے شاہ فرمایا ایسا وقت آئے گا لوگ بھی میرے صحابہ کے بارے بکواسات کریں گے اور ذرا توجہ کرنا عقیدہ درست ہوئے تو حدیث پاک ابن اسحاق دی میں حوالہ دے رہا سنو میرے آقا نے شاہ فرمایا ولا تسبوا اصحابی فإنه يجيء في آخر الزمان قوم يسبون اصحابی وإن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا تبارزوهم ولا تسلموا عليهم ولا تصلوا عليهم میں ایسا وقت آئے نا لوگاں میرے صحابہ دے بارے بکواس کریں وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ اور میں مار جانتے انہوں نے پڑھ دیا تُسی سماعت کر رہے ہو وَلَا تُنَاقِحُوهُمْ انہوں نے نکاح بھی نہیں کرنا وَلَا تُبَارِسُوهُمْ تو اڑی اولادہ میں جو کوئی انہوں نے گروہ ہو گیا نا انہوں نے اپنا وارث بھی نہیں بنانا وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ انہوں نے اسلام بھی نہیں کرنا وَلَا تُسَلُّوا عَلَيْهِمْ مار جان تو انہوں نے واسطے دعائی مغفرت بھی نہیں کرنی یہ میرے آقا ارشاد فرما رہے تھے ساڑھے تے چولاں دی پلیٹیں واسطے ٹوڑ جاندے ربیع الاول جو ساڑھے دوجا مہینہ پردیاں نال لگیاں نے موجہ ہندائی دے کی سونے بھائی یہ عقیدہ یا سنت دا نو کمپرومائز کوئی کمپرومائز نہیں اپنا عقیدہ ڈٹ کے بیان کرو اور ڈٹ کے اپنے عقیدے میں الحمدللہ سنی ہاں پکا سنی ہاں کسی اور نہ میرا کیوں تعلق ہے بھائی میں جھوٹا ہوں تو کسی اور نہ تعلق بناواں جب میں 100% سچا ہوں میں کہہ رہا ہوں کیوں مارا بھائی نہ 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 عقیدہ یا سنت دے اندر نو کمپرومائز کوئی بھی اگر پیر بھی ہے نا پیر نو عزت ملی ہے مصطفیٰ واسطے پیر نے عزت ملی اسلام نے عزت دیتی ہے اور سنو حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہم ربوا الاسلام کما یرب الفرق فی بقرہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نے اسلام نو انج پالیا فتاوی رضیہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے 30ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 619 تھے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نے اسلام نو انج پالیا میرے صحابہ نے اسلام نو انج پالیا جویں گھونسلے دے اندر پرندہ اپنے بچے نو پالدا ہے ہن ذرا دسو تسی گل دسو صحابہ نے اسلام نو پالیا تے جیڑا اسلام دا نام لے کے صحابہ نو ہی پوکے او دا اسلام نال کوئی تعلق ہو سکدا ہے نہیں بھائی اگر اس پیر نو عزت دیتی ہے نا کنے دیتی ہے اسلام نے عزت دیتی ہے تے اسلام نو پالیا صحابہ نے مطلب کی یعنی اپنی قربانیاں دے کے اسلام دا دفاع کیتا اسلام دا سر بلند کیتا انہاں دے بارے اگر کوئی بکواس کرے گا اس پیر نے اسلام نال بغاوت کیتی تہاڈا رہبر کیویں ہو سکدا ہے پیر ہوندا ہے پیر طریقت رہبر شریعت جے صحابہ دے بارے پوکے تے رہبر شریعت نہیں رہبر شر ہے خود نہیں کال کر رہا جی کال کون حدیث پاک میرے آقا نے شاہ فرمایا اذا تم الذين يسبون اصحابي ایسا بندہ تک کون ہے میرے صحابہ دے بارے بکواس کرتا ہے فقولوا لعنت الله على شركم لا فتوی مشکات شریف حدیث پاک کے میں حدیث پاک پڑھ رہا میرے آقا نے فرمایا ایسا بندہ دیکھو جڑا میرے صحابہ دے بارے بکواس کرتا ہے غلط عقیدہ رکھتا ہے فقولوا لعنت الله على شركم انہوں ویکھیا کو تیرے اس شر تے اللہ دی لعنت ہوے
وہ پیر نہیں لعنتی ہے جسے پاک کر دیے اس لیے تو پیر بھی وہ رکھنا ہے جڑا عقیدہ اہل سنت آوے جڑا عقیدہ اہل سنت تو انحراف کر جائے گا نا وہ پیر نہیں جڑا اسلام کے خلاف ہو جائے گا وہ پیر نہیں پیر وہی اساں الحمدللہ بنانا ہے جڑا عقیدہ اہل سنت ساڈے عقیدے دی بھی حفاظت کرے ساڈے عمل دی بھی حفاظت کرے اس لیے تو دعا ہے اللہ رب العزت سانو عقیدہ اہل سنت استقامت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم